نحمد و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں بیٹھ گئے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اچانک ایک غریب بوڑھا مسافر مسجد میں داخل ہوا۔ وہ پھٹے پرانے لباس میں تھا۔ پیری اور ناتوانی نے اسے کچھ اس طرح گھیر رکھا تھا کہ اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رخ انور کیا اور اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا، میں سخت بھوکا ہوں، کھانا نہیں ہے کہ جسے کھاؤں اور اپنی بھوک مٹاؤں، لباس نہیں ہے کہ جسے پہنوں، ایک فقیر ہوں، میری حوائج میری حاجات پوری فرمائیے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دوست، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس سے آپ کی مدد کروں۔ بہرحال جو شخص اچھائی و بھلائی کی طرف رہنمائی کرے وہ اچھائی کرنے والے کی مثل ہے۔ میں تجھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی ذات کو اپنے اوپر مقدم سمجھتے ہیں۔ ان کے دروازے پر جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی متصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس فقیر کو ان کی بیٹی کے دروازے پر لے جاؤ۔ جب وہ اعرابی حضرت بلال کے ہمراہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آیا تو اس نے بلند آواز سے ندا دی، اے اہل بیت نبوت، اے منزل آمد و رفت ملائکہ، اے جبرائیل امین کے اترنے کی جگہ، میری مدد کیجیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، اے دختر پیغمبر، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، بھوکا بے لباس ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا لطف و کرم نازل فرمائے، میری مدد کیجیے۔ حالانکہ یہ عظیم گھر 3 روز سے فاقے سے تھا۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سبھی 3 دن سے بھوکے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے چمڑے کی ایک قالین لی اور اس سائل کو پیش کی۔ اس چمڑے پر آپ علیہ السلام کے دونوں شہزادے حسنین شریفین سویا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، اسے لے جائیے، مجھے خداوند مہربان پر امید ہے کہ وہ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی ہے، آپ مجھے یہ چمڑا دے رہی ہیں، میں بھوکا آدمی ہوں، اسے کیا کروں گا؟ اس دوران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک گلو بند تھا۔ یہ گلو بند حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی نے آپ کو بطور ہدیہ عطا کیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ گلو بند اتارا اور اس سائل کے حوالے کیا اور فرمایا، اسے لے جا اور فروخت کر دے، اسے بیچ دے، خداوند تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس بوڑھے نے خوشی خوشی وہ گلو بند لیا اور مسجد میں واپس آیا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے صحابہ کرام کے حلقہ میں موجود تھے۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ گلو بند عنایت کیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اسے فروخت کروں اور اس کی قیمت سے اپنی حوائج پوری کروں، اور انہوں نے میری محرومیت کے خاتمے کے لیے بھی دعا کی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور فرمایا، اے بندے خدا، خداوند تعالیٰ کیسے نہ تیری زندگی کے مسائل حل فرماتا۔
جبکہ تیرے لیے تو فاطمہ بنت محمد سیدۃ النساء العالمین نے دعا کی ہے۔ حضرت عمار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اسی گلو بند کو خرید لوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، آپ ہی خرید لیں۔ حضرت عمار نے اس بوڑھے سے پوچھا، اس گلو بند کو کتنے میں فروخت کریں گے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ اس کی قیمت کچھ گوشت اور روٹی ہو جائے، اس کے ساتھ یمنی چادر جسے اپنے اوپر ڈال سکوں اور اس پر نماز پڑھ سکوں، اور چند دینار جن کے ذریعے اپنے خاندان کی طرف واپس جا سکوں۔ حضرت عمار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تجھے اس گلو بند کے عوض 20 دینار اور 200 درہم اور یمنی چادر اور ایک سواری دیتا ہوں، جو تجھے اپنے اہل و عیال تک پہنچا دے گی۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ تجھے گندم کی روٹی اور گوشت سے بھی سیراب کراتا ہوں۔ اب یہ گلو بند میرے حوالے کر دیجئے۔ اس بوڑھے نے عذرائے تعجب کہا کہ اے عمار، بے شک تم ایک سخی انسان ہو۔ حضرت عمار علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اسے پیش کر دی۔ وہ بوڑھا واپس آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں لباس مل گیا ہے اور کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، سب کچھ مل گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کے حق میں دعا کرنا۔ اس بوڑھے شخص نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا خدایا، تو وہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمیں ہر طرف سے روزی رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا عطا فرما جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور نہ کسی کان نے سنا ہو۔ حضرت عمار نے وہ گلو بند اس بوڑھے سے لیا اور اسے مشک سے معطر کیا اور یمنی چادر میں لپیٹا اور اپنے غلام جس کا نام سہم تھا اس کے حوالے کیا۔ اس نے یہ غلام اس مال غنیمت سے خریدا تھا جو آپ کو جنگ خیبر سے ملا تھا۔ جناب عمار نے اس سے کہا کہ یہ سامان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤ، اور میں نے تمہیں آزاد کیا، اب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہو۔ وہ غلام بارگاہ نبوت میں پہنچا، وہ چادر یمنی جس میں گلو بند تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا اور حضرت عمار کا پیغام بھی دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے جاؤ اور ان کے حوالے کر دو، اب تم بھی انہی کے غلام ہو۔ غلام بارگاہ مرکز اطرت و طہارت میں پہنچا، اس نے وہ گلو بند حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا اور پیغمبر گرامی کا پیغام بھی دیا۔ حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین بی بی نے وہ گلو بند لیا اور غلام کو اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا۔ غلام ہنسنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اے بی بی، اس گلو بند کی برکت نے مجھے ہنسا دیا ہے، کیونکہ میں خود گواہ ہوں کہ اس نے ایک بھوکے کی بھوک کو ختم کیا، بے لباس کو لباس پہنایا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی کی اور ایک غلام کو آزاد کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔